السلام علیکم عزیز دوستو، شام بخیر۔ فیملی بیلنس ایک ایسا سماجی موضوع ہے جس کو ہم خاطر میں نہیں لاتے اور جس کے اوپر عمل درآمد ہماری زندگی میں تقریباً معدوم ہو چکا ہے۔ فیملی بیلنس، اپنے خاندانی زندگی کو متوازن رکھنا، یہ آج کی 21ویں صدی کا 2023 کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اس فیملی بیلنس میں وہ ممالک جہاں پسماندگیاں زیادہ ہیں، مسائل زیادہ ہیں، وہ فیملی بیلنس کے معاملات میں بھی زیادہ مسائل کا شکار ہیں، کیونکہ پسماندہ ملکوں میں، پاکستان جیسے پسماندہ ملکوں میں، انسانی زندگی کو ڈسٹرب کرنے کا سب سے بڑا فیکٹر معیشت ہے، روزگار ہے۔ تو روزگار کے لانجے اور پھر اس روزگار کے سامنے جو بڑے بڑے چیلنج ہیں، انفلیشن، مہنگائی، پرائس ہائیک، یہ سارے شدید قسم کے مسائل ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ سماج میں زندہ رہنے کے لیے ہمارے ہاں جو ایک سٹیٹس کا بہت زیادہ مادی ترقی کے اندر اس کو مینٹین کرنے کی بیماری، اس کو مینٹین کرنے کا ہمیں جو فوبیا ہے اور جو احساس کمتریاں ہمارے اندر بدرجہ اتم پنپ رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو چیز انسانی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، وہ ہے فیملی بیلنس کا قائم نہ ہونا، کہ ہماری زندگیاں، ہمارے خاندانی زندگیاں، ہماری ازدواجی زندگیاں، ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری جو ایک ایکویشن ہے وہ بیلنس نہیں ہے، مساوات بیلنس نہیں ہے، ساری کی ساری کیمسٹری خراب ہوئی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، تمام چیزوں سے، تمام مسئلے مسائل سے، تمام اعداد و شمار سے ہٹ کے ذرا سوچیں کہ ہم کس کے لیے کما رہے ہیں، ہم کس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ہم کس کے لیے گدھوں گھوڑوں کی طرح صبح سے شام تک روزگار کے جھنبیلوں میں، روزگار کے جھنجھٹوں میں پڑے رہتے ہیں۔ آبویسلی فیملی کے لیے پڑے رہتے ہیں۔ ہر ایک سے، جس سے بھی پوچھو، وہ بچے والدین سے کوئی تقاضا کرتے ہیں تو والدین ان کے اوپر احسان جتاتے ہوئے کہیں گے کہ آپ کے لیے ہم مر رہے ہیں، آپ کے بابا آپ کے لیے پردیس کاٹ رہے ہیں، میں آپ کے لیے جاب کر رہی ہوں، مجھے اتنے گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ پیرنٹس یہاں موجود ہوتے وہ کہیں گے صبح سے شام تک ہم کولوں کی بیل کی طرح آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں اور آپ ہماری قربانیوں کو، ہماری جدوجہد کو، ہماری محنت کو کھانسی نہیں رہے۔ یہ پیرنٹس کا ڈائلاگ ہوتا ہے ریسپانس میں۔ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے اسی آرگومنٹ کو، آپ کے اسی کنوکشن کو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اپنی فیملی کو، اپنے کنبے کو پالنے کے لیے جدوجہد، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کا فیملی بیلنس کہاں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کولو کا بیل بنا ہوا ہوں، مارا مارا پھر رہا ہوں، صبح سے شام تک ذلیل و خوار ہو رہا ہوں، پردیس میں ذلیل و خوار ہو رہا ہوں، میرے زندگی کے بڑے جھمیلے ہیں، بڑے جھنجھٹ ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ تو فیملی بیلنس تو آپ کا ہے ہی نہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ گھر آئیں، گھر آ کر اپنی خاتون خانہ کا حال احوال پوچھیں، اس کے ساتھ کوئی دلجوئی کریں، اس کے کوئی مسئلے مسائل سنیں۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ بچوں کے چپتے ہوئے سوالات کا جواب دیں، اس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کچھ سینٹیمنٹل انٹریکشن کریں، ان کو کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ کچھ سراہیں، کچھ ان کے دماغ میں مستقبل کے حوالے سے چیلنجز موجود ہیں، سوالات موجود ہیں، ان کے جواب دیں۔ گھر کر ان کا خالص والد بن جانا، گھر میں آ کر ان کی خالص والدہ بن جانا، یہ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ کہاں چلا گیا ہمارے اندر کا باپ ہونا، مشفق باپ ہونا، ہمارے اندر کا مہربان ماں ہونا، یہ تو غائب ہو گیا۔ ہم ایک نوکری کر رہے ہیں، دوسری نوکری کر رہے ہیں، صبح سے شام تک شٹل کاک کی طرح بینک کیے جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور گاڑیوں میں بھی جھول رہے ہیں، اپنے سٹیٹس کو بھی مینٹین کیا ہوا ہے، لوگوں کی نظروں میں بھی ہم بڑے خوشحال، متمول، صاحب ثروت کے جی بڑے دائرہ، بیچارے تو آپ کی محبتوں سے محروم ہیں، کما رہے ہیں، ان کو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، لیکن جو انسانی قدریں ہیں، انسانی رشتے ہیں، انسانی محبتیں ہیں، انسانی اخلاص ہے، وہ تو سارے کا سارا معدوم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کی عملی مثال ہم دیکھ لیں کہ ہم جب گھروں میں گھستے ہیں تو ہمارے گھروں میں گھسنے کے بعد ہمارے دماغ پر ہمارا کاروبار، ہماری جاب، ہمارے باسز، ہماری زندگی کے گھر سے باہر کے سارے معاملات مسلط ہوتے ہیں۔ واٹس ایپ ہر وقت بج رہا ہے، ہمارے سوشل میڈیا کے باقی ایپس ہمارے موبائل کے اوپر متواتر مسلسل بج رہے ہیں، ہم ان کو ریسپونڈ بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں سب سے بڑی بدتمیزی کیا سمجھی جاتی ہے کہ آپ کسی سے آئی کانٹیکٹ کر کے بات نہ کریں۔ یہ بہت بڑا بیڈ مینر امریکہ میں تصور کیا جاتا ہے۔ یہی بات جاپان میں بھی بہت بڑا بیڈ مینر تصور کیا جاتا ہے
کہ جب آپ آئی کانٹیکٹ کے ذریعے سے کسی سے بات نہ کریں. اور پاکستان میں ہم بدرجہ اتم ایٹ اٹس لیول بیسٹ اسی کلچر کے عادی ہیں کہ ہماری آنکھیں، ہمارا دماغ موبائل میں گھسا ہوا ہے، اور بات چیت اپنے کوآرڈینیشن کے گروپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کوآرڈینیٹرز کے ساتھ، اپنے ماتحتوں سب آرڈینیٹس کے ساتھ، یا فیملی میں بیٹھے ہیں تو بچوں کے ساتھ آنکھیں گھسی ہوئی ہیں ٹیب میں، موبائل میں، اور بات چیت کر رہے ہیں. یعنی جب آپ آئی کانٹیکٹ کسی کے ساتھ نہیں کرتے تو آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بالکل یوز لیس ہو جاتی ہے. بچے بھی آپ کو گھاس نہیں ڈالتے، بچے آپ کو آہستہ آہستہ بے وقتہ، بے قدرہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارے پیرنٹس یہ تو ہماری بات سنتے نہیں ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے. جبکہ گھر میں بچے خالصتاً آپ کی خالص توجہ کے مستحق ہوتے ہیں. آج کے 21ویں صدی کے زمانے میں والدین جو بوڑھے ہو رہے ہیں، اور بالخصوص وہ والدین جنہوں نے صفاکی کے ساتھ، اور جنہوں نے بہت ہی زیادہ مٹیریلزم کے ساتھ، جنہوں نے بہت زیادہ فیملی بیلنس کو اوائڈ کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، آج اکلاپے کا شکار ہیں، اکیلے پن کا شکار ہیں، سالیٹری کنفائنمنٹ میں، آپ یوں دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے قید تنہائی کاٹ رہے ہیں. بچے ان کے نزدیک پھٹک ہی نہیں رہے. بچوں کے رسپانسز کو آپ نے جواب ہی نہیں دیا، ان کے سوالات کے جواب ہی نہیں دیے، تو لازمی سی بات ہے آپ آہستہ آہستہ ان کی نظر سے، ان کے تخیل سے، ان کی انسپریشن سے نکلتے چلے گئے. اور آج عالم یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے تو سالیٹری کنفائنمنٹ میں پڑے ہیں، قید تنہائی کاٹ رہے ہیں. تو ہم جو لوگ ابھی بڑھاپے کی طرف گامزن نہیں ہوئے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم فیملی بیلنس اگر آج قائم کریں گے تو بڑھاپے میں صبح دوپہر شام ہمارے بچے جو ہمارے ساتھ ہوں گے ہمیں چومیں گے، چاٹیں گے، ہماری فکر کریں گے، ورنہ وہ آپ کو دھتکار دیں گے. یہی چیز جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ گھروں میں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، ہمارا چھوٹا بچہ ہم سے سوال کرتا ہے اور ہم اس کے میٹھے میٹھے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، لیکن جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے ہم اس کے سوالوں کو دھتکارنا شروع کر دیتے ہیں اس نظریے سے کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہو، ایسے اسٹوپڈ کوسچن نہ کیا کرو، بس کیا کرو، ہر وقت میرا سر کھاتے رہتے ہو. اس سے جب آپ بچوں کو ڈسکریج کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے سوالات بتانا چھوڑ دیتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ کی ڈرفٹنگ، آپ کے بچوں سے دوری شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بڑھاپے تک بہت بڑی خلیج بن چکی ہوتی ہے. میرے دوستوں، ہمیں یہ ادراک کرنا ہے کہ بڑھاپے میں سب سے زیادہ اولاد کے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی سینٹیمنٹل گراؤنڈز پہ آپ کے ساتھ انٹریکشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے پیسے کی، ان کی خدمت کی آپ کو ایسا ضرورت نہیں ہوتی. بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیار سے میرے ساتھ بات کرے، میری خیریت دریافت کرے، مجھے لک آفٹر اس انداز سے کرے کہ میری جذباتی وابستگی اس سے قائم ہو. لیکن جب آپ بچپن میں ہی اس کا یہ جذبہ، یہ لگن مار دیتے ہیں اس کے سوالوں کو دھتکار کے، تو یہ خلیج اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ بڑھاپے میں پھر ہمارے پاس پچھتاوے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں بیلنس قائم کرنا ہے. جب اپنے گھروں میں جائیں تو خالص باپ بن کر، خالص بھائی بن کر، خالص ماں بن کر، بالکل ان کا سگا اور خالص رشتہ دار بن کر گھروں میں گھسیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس چاہت کی چاشنی سے ان کی زندگیاں بھڑک جائیں گی خوشی سے، محبتوں سے، اور بہت زیادہ ان کے اندر جو ہے بچوں کے اندر اعتماد پیدا ہوگا. لیکن اگر ہم ان کو ہر وقت ڈینائی کرتے رہیں، ہر وقت ان کو ہم اپوز کرتے رہیں کہ یہ کیا آپ کے سوالات ہیں، اور ان کے ساتھ مکس اپ نہ ہوں، ان کے ذاتی دلچسپیوں کے سوالات ہم نہ پوچھیں، ان کے ذاتی دلچسپیوں کے موضوعات پر ہم سوالات نہ کریں، تو یہ خلیج اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ پھر ہمارے پاس پچھتاوے رہ جاتے ہیں. اس لیے اپنی فیملی بیلنس کو بھرپور قائم کریں اور زندگی خوشی سے گزاریں. اللہ تعالیٰ آپ پر بہت مہربان ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.